بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صبح اٹھنے کے بعد 20 منٹ واک لازمی کریں اور 2 گلاس پانی پیئے۔ اس سے تھکان اور سستی ختم ہوتی ہے اور دن اچھا گزرتا ہے۔ کانسی کا اخراج روکنے سے دل کی دھڑکن کے متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ عورت کی کمزوری اس کی تعریف ہوتی ہے۔ غریب عورت کی فسن سانولا مرد ہے۔ ہنسنا دماغ میں تناؤ کم کر دیتا ہے۔ ہنسنا انسان کو کئی اقسام کی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ خوشبو سونگھنے سے دل کی بیماریاں نہیں آتی۔ سونے سے قبل ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھا لیا کرے، پیٹ کبھی باہر نہیں نکلے گا۔ ناظرین، حارث ابن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حارث صبح کیسی گزری؟ حارث رضی اللہ عنہ نے کہا، ایک حقیقی مومن کی حیثیت سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب سمجھ کر کہو، کیونکہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے۔ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ تو حارث رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دنیا کی محبت سے میں نے روگردانی کر لی ہے۔ رات کو جاگ کر عبادت کرتا ہوں، دن کو روزے کے سبب پیاسا رہتا ہوں، اور اپنے کو یوں پاتا ہوں گویا میرے سامنے عرش رب کھلا ہوا ہے، اور گویا میں اہل جنت کو باہم ملاقاتیں کرتے دیکھتا ہوں، اور اہل دوزخ کو گرفتار بلا دیکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے حارث، تم ایمان کی حقیقت تک پہنچ چکے ہو، اس پر قائم رہنے کی کوشش کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا۔ ناظرین، چنبیلی کا پھول سونگھنے سے گلے میں بلغم نہیں آتی۔ نیند روکنے سے سر میں باری پن اور بار بار بے چین ہونے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پالک کھانے سے سانس کی نالی اور پھیپھڑوں کی خراش دور ہوتی ہے۔ مسور کی دال زیادہ سے زیادہ کھائیں، یہ پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات دلاتی ہے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے۔ سبزی کا سالن زیادہ کھانے سے جسم میں خوبصورتی بڑھتی ہے اور جلد کی کشش میں اضافہ ہوتا ہے۔ وقت زندگی کا وہ ترازو ہے جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے۔ اپنی زبانوں کو عادی بناؤ سلام کرنے کا، اس سے دشمن کم ہوتے ہیں اور دوست بڑھتے ہیں۔ ناظرین، پیاز میں شامل فولاد خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور تازہ خون پیدا کرتا ہے۔ قوت باہ میں اضافے کے طلبگار افراد پیاز ضرور کھائیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ قیامت کے دن میرے لیے شفاعت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور کروں گا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے مجھے فلسرات پر ڈھونڈنا۔ میں نے عرض کیا، اگر فلسرات پر آپ سے ملاقات نہ ہو سکے تو فرمایا تو اس کے بعد میزان کے پاس ڈھونڈنا۔ میں نے کہا، اگر میزان کے پاس بھی ملاقات نہ ہو سکے تو فرمایا اس کے بعد حوض کوثر پر ڈھونڈنا، اس لیے کہ میں ان 3 جگہوں میں سے کسی جگہ پر ضرور ملوں گا۔ ناظرین، نیند کی گولیاں زیادہ مت کھائیں، ورنہ معدہ خراب ہونے کے ساتھ ساتھ ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ سردی کے موسم میں نہارمو پانی پینے سے ہونٹ کالے نہیں ہوتے۔ بلڈ پریشر کے مریض لوگ بی پی کنٹرول کرنے کے لیے روزانہ صبح لہسن کے 2 جوئے اور 1 چمچ شہد ملا کر کھائیں۔ بلڈ پریشر بالکل نارمل رہے گا۔ رات کے وقت لسی یا ٹھنڈا پانی پینے سے جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ لوبیا اور چاول زیادہ کھانے سے گردے خراب ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے سے قبل صرف 2 کام کر لیا کرو، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ اول بسم اللہ پڑھیں، دوم آدھا گلاس پانی پی لیا کریں۔ کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھا لینے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ اخروٹ کھانے سے رنگت خوبصورت ہو جاتی ہے اور بانجپن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اگر چھاتی میں بلم کا مسئلہ ہو تو کھجور کا رس پیے۔ اگر ہڈیوں میں درد رہتا ہو تو کشمش دودھ میں ابال کر پی لیں۔ آلو جلدی ابالنا مقصود ہو تو آلو والی پانی میں 1 چٹکی ہلدی ملا دیں۔ آلو جلدی ابل جائے گی۔ سفید زیرہ کینسر سے تحفظ فراہم کرتا ہے اور جگر کے لیے بھی بہت مفید ہے۔
عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا یعنی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آیا اور مجھے اختیار دیا کہ میری آدھی امت جنت میں داخل ہو یا یہ کہ مجھے شفاعت کا حق حاصل ہو۔ چنانچہ میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔ یہ شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہے جس کا خاتمہ شرک کی حالت پر نہیں ہوگا۔ ناظرین، زیتون کا تیل دنیا کا بہترین تیل ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے۔ زیتون میں تقریباً 70 سے زائد بیماریوں کا علاج ہے۔ زیتون کا تیل سے اگر پاؤں کا مساج کیا جائے تو نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر زیتون کا تیل ناخنوں پر لگا لیا جائے تو کانوں کے سب مسائل حل ہو جائے گے۔ سونے سے پہلے پیشاب ضرور کرنا چاہیے، اس سے مثانہ ٹھیک رہتی ہے۔ بستر سے اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر ہی بیٹھے رہیں اور تھوڑا سا آنکھوں کا مساج کریں، اس سے دماغ فریش ہوگا اور نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ بیت الخلاء کا دروازہ کھلا چھوڑنے سے گھر میں خارش جیسی بیماریاں آتی ہیں۔ کھانے کے بعد چھوٹی آدھی چمچ سونف کا لینے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ سالن میں نمک کم سے کم ڈالو تاکہ بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، 5 عدد بادام روزانہ نہار منہ کھائیں، آپ کا کولیسٹرول لیول کنٹرول میں رہے گا۔ زیادہ لسی پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پانی میں سبز الائچی ابال کر پینے سے متلی میں آرام ملتا ہے اور بخار اتر جاتا ہے۔ جن کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو گنے کا جوس پلا دیں۔ روزانہ اسپیول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پینے سے معدے کی صفائی ہوتی ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو انار کھائیں یا اس کا جوس پیئے۔ بکری کا دودھ پینے سے آپ کے جوڑ اور پٹھے مضبوط ہوگے۔ جو رات کو زیادہ دیر جاگتے ہیں ان کی قوت یادداشت کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہفتے میں ایک بار بدن پر زیتون یا سرسوں کے تیل کی مالش ضرور کریں، اس سے بدن میں چستی آئے گی۔ معدے کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھنا ہے تو روزانہ تہمِ ملنگا، کشمش اور اسپیول کا چھلکا استعمال کیا کریں۔ بدن کو موٹاپے سے بچانا ہے تو روزانہ ایک کیڑا کھانے کا معمول بنا لیں۔ گائے کا دودھ چہرے کو نکھارتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ چٹنی میں کالا نمک شامل کرنے سے چٹنی کافی دن تک خراب نہیں ہوگی۔ اگر معدے کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو چلتے ہوئے کوئی چیز ہرگز مت کھائیں۔ بار بار کھانے سے اجتناب کریں، بلکہ ہمیشہ ایک مخصوص وقت پر کھانا کھائیں۔ ناظرین، پیشاب رک رک کر آئے تو دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھا لیں، پیشاب روانی سے آئے گا۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی نالیاں کمزور ہو جاتی ہے جو دل کے دورے کا باعث بنتی ہے۔ نمکین پانی پینے سے 60 سال تک جگر خراب نہیں ہوتا۔ رات کے وقت دودھ پینے سے کمر کی ہڈی کبھی ٹیڑھی اور کمزور نہیں ہوگی۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان اور صحت مند رہے گا اور جسم سے خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ جو لوگ دانتوں سے ناخن کاٹتے ہیں وہ بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کیونکہ جسم کی دیگر حصوں کے مقابلے میں ناخنوں میں جراثیم زیادہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، منہ کی بدبو کی سب سے بڑی وجہ معدے کی بیماریوں کا ہونا ہے۔ جو انسان ہر مہینے میں صرف 3 دن صبح کے ٹائم شہد چاٹ لے وہ کسی بھی بڑی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے رات کو سوتے وقت ایک سیب کھائیں، مگر سیب کھانے کے بعد پانی نہ پیے۔ 7 روز تک ایسا کرنے سے پیٹ کے کیڑے ہلاک ہو جائے گی۔ کالے کپڑے پہننے سے دماغی کمزوری ہوتی ہے اور گرمی کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ اپنے محبوب بندے کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ ناظرین، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوگی وہ ایمان کا مزہ پا لے گا۔ ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ اور اس کا رسول ان کے ماں سوا سے زیادہ عزیز ہو،
اور دوسرا یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو، پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ ایسا برا سمجھے جیسے آگ میں گر جانے کو برا جانتا ہے۔ ناظرین، شوگر سے بچنے کے لیے کسوری میتھی کا روزانہ استعمال کریں۔ لیمو پانی جسم اور معدے کی گرمی کو دور کرنے میں مفید ہے۔ آلو بخارا کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے گریز کریں، ورنہ معدہ کمزور ہو جائے گا۔ اگر بچہ پیشاب بستر پر کر دیتا ہے تو بچے کو جامن کا شربت پلایا کرے، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائے۔ کھانے کے بعد لونگ چبانے سے تیزابیت اور بدہضمی نہیں ہوتی۔ گھٹنوں پر سورج مکھی کے تیل کی مالش کرے، گھٹنوں کا درد بالکل ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، رات کے وقت سرما لگا کر سونے سے آنکھیں شبنم کی طرح چمکتی رہے گی۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھانے سے زندگی بھر سانس کی نالی کھلی رہے گی، کبھی بند نہیں ہوگی۔ املی اور گڑ ملا کر شربت بنا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ کیرا کھانے سے پیٹ کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ چائے رات کو پینا پیٹ کا درد اور بدہضمی کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین، موٹاپا اور پیٹ کم کرنے کے لیے 3 چمچ سرسوں کا تیل، 1 چمچ زیتون کا تیل، 1 جوائن اور 1 چمچ میتھی دانہ، ان کو گرم کر لیجئے، پھر ناپ پر لگا کر مساج کر لیا کرے۔ پیٹ چند دنوں میں اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ کالی مرچ پیس کر صحن میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ نابالغ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ دنیا و آخرت کے کاموں پر کفایت کا نبوی نسخہ: صبح و شام 7 مرتبہ پڑھیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہی مجھے کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عظیم عرش کا مالک ہے۔ جو شخص صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا و آخرت کے کاموں میں کفایت کرے گا۔ مذکورہ دعا چاہے سچے دل سے پڑھے یا جھوٹے دل سے پڑھے، پریشانی دور ہوگی۔ ناظرین، چہرے کا رنگ کالا پڑنے لگے تو چہرے پر دہی کی ملائی لگائے، چہرہ دوبارہ سفید ہونے لگے گا۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ بے حد مفید ہے۔ اخروٹ کھائے، سانس کا مرض نہیں ہوتا۔ وہم کی بیماری ہو تو سجدے لمبے کر لیا کرے۔ ناشتے کے اندر زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ گلاب کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ انار معدے کی سوزش اور دل کے درد میں مفید ہے۔ جو انسان زیادہ دیر ایک جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اچانک چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا رک جاتے ہیں۔ کھجور کو ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بارش کا پانی بدن کو پاک کر کے جلد کے امراض کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں لوگوں کو فان چیزوں سے محبت ہوگی اور فان چیزوں کو بلا دے گے۔ دنیا سے محبت کرے گے اور آخرت کو بلا دے گے۔ مال سے محبت کرے گے اور حساب و کتاب کو بلا دے گے۔ مخلوق سے محبت کرے گے اور خالق کو بلا دے گے۔ گناہ کی چیزوں سے محبت کرے گے، توبہ کو بلا دے گے۔ بڑے بڑے محل اور کوٹھیوں سے محبت کرے گے اور قبر کو بلا دے گے۔ ایلوویرا جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ انسان کی زبان کا داغ نیزے سے زیادہ اثر کرتا ہے، جس کا اثر عمر بھر رہتا ہے۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ سچا ہونا چاہیے۔ ناظرین، ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں آپ کے بال کالے اور چمکدار نظر آئیں گے۔ بدن کی بدبو نہیں جاتی تو پانی کے اندر ارکی گلاب شامل کر کے نہا لیا کریں۔ حاملہ عورتیں آملے کا مربع حمل کے دوران استعمال کریں، بچے کے لیے نہایت مفید ہے۔
چکودرے کی سبزی استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ دانت کے درد میں الائچی والی چائے پی لیا کرے۔ الائچی چباتے رہنے سے سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے جتنا چاہے دن بھر کام کر لے، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ صبح نہار منہ 50 گرام پیاز کا رس پینے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہوگی۔ تھوڑی دیر کانوں میں انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ ہر 10 دن بعد انڈے کی سفیدی سے فاؤ کا مساج کرنے سے فاؤ گورے اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور پیشاب کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہے۔ بنے ہوئے چنے پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔